بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسد یعقوب ہیئر. آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جب واقعی ہی میں بالکل فارغ ہو گیا اپنی جاب سے اور زیرو پہ آ گیا، یعنی جسے کہتے ہیں نا سڑک پہ آ گیا، اور پھر میں نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں جاب کرتا تھا ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، اور وہاں سے میں نے چھٹی لی. مطلب اس دور کے مطابق میں وہاں سے بڑے اچھے پیسے کما لیتا تھا، تو میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور میں نے سوچا کہ میں براستہ کوئٹہ ایران جاتا ہوں، کیونکہ میں نے فارسی لینگویج میں ڈپلومہ کیا تھا، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں وہاں ایران جا کے لوگوں کے ساتھ فارسی بولوں. اوکے، میخوام که از کسی در زبان فارسی صحبت میکنم. من دانشجوی زبان فارسی بودم اینجا در خانه فرهنگ ایران. فارسی بول کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اینی جی آندی ہو. اوکے، مذاق کر رہا ہوں. تو اینی ویز میں نے جناب یہاں سے چھٹی لی اور اپنا سارا سامان پیک کیا اور اپنی مسز کے ساتھ میں کوئٹہ گیا. کوئٹہ 2-4 دن رہا. ایران کا ویزا میں نے یہاں سے 600 روپے میں لے لیا، آسانی سے مل گیا، اور کوئٹہ سے بارڈر کراس کر کے میں ایران گیا. ایران میں میرے ساتھ ایک درگھٹنا ہو گئی. میرا سارا سامان کچھ ٹھگ جو تھے ٹھگی لگا کے مجھ سے میرا موبائل، میرا کیمرہ، کچھ گولڈ جیولری اور اس طرح کی چیزیں وہ مجھ سے ٹھگی لگا کے لے گئے. تو میں وہاں سے واپس کوئٹہ آیا، اور جو بھی بندہ کوئٹہ گیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ کوئٹہ میں کافی آپ کو امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں. تو جتنے پیسے میرے اے ٹی ایم میں تھے اس دور کے مطابق کوئی 25-30 ہزار روپیہ تھا، وہ میں نے کوئٹہ میں شاپنگ کر لی. شاپنگ کر کے میں نے کہا چلو واپس جاؤں گا اپنے کام پہ، 1 مہینے میں اتنے پیسے میں کما لوں گا. کوئٹہ کون سا روز آیا جاتا ہے. تو جب میں واپس آیا کوئٹہ سے شاپنگ کر کے سارے پیسے لگا کے، کوئی ڈنر سیٹ لیا، کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں لیں، جب میں واپس آیا جس جگہ پہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ گیا تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کون ہیں آپ؟ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. میں نے کہا میں یہاں پہ اسپوکن انگلش پڑھاتا ہوں. وہ کہتے پڑھاتے تھے. ہمیں خود بڑا مسئلہ ہوا تھا جب آپ چھٹی پہ گئے ہیں تو ہم نے نیا ٹیچر رکھ لیا. یقین کریں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس وقت وہ ایک ہی جاب تھی جو میرے پاس تھی، اور اسی سے میرا جو روزگار ہے وہ چل رہا تھا، اور جو پیسے وہاں سے آتے تھے وہی میں خرچ کرتا تھا. بینک میں صرف اتنے سے پیسے تھے جو میں لاسٹ منتھ کی سیلری لے کے گیا تھا. اب میں نے کیا کیا، بڑا پریشان ہوا. رات کو نیند نہیں آتی تھی، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی تھی کہ واقعی میری جاب نہیں رہی. اتنے مخلص وہ لوگ تھے، مجھے تو یہ کہتے تھے کہ تمہارے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے جاب سے فارغ کر دیا. تو میں نے 3 دن تک اس کا سوگ منایا. اس سے زیادہ سوگ جو ہے ویسے بھی جو ہے نا 3 دن سے زیادہ اس جاب کے لیے بنتا نہیں تھا. حالانکہ بڑی اچھی جاب تھی، 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے رات کو پڑھاتا تھا. اس دور میں 2002-3 کی بات ہے. میں مطلب وہاں سے آرام سے جو ہے نا 2001-2 کی بات ہے، آرام سے کوئی 30-35-40 ہزار ارن کر لیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ ایک تو میرے پاس یہ طریقہ ہے کہ میں روؤں، آہوزاری کروں، پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو گیا، میں لٹ گیا، ہائے میں مر گئی، میرا ستیہ ناز ہو گیا. ایک تو یہ راستہ تھا. میں نے یہ سوچا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. وہاں پہ میں اسپوکن انگلش پڑھاتا تھا. میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں. یاد رکھیں ہر انسان ایک اس کی سکل ہے اور ایک اس کی کیپیبلٹی ہے. جو مستری مزدور جو ہوتا ہے نا وہ کیپیبلٹی پہ اپنی کام کر رہا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیکل سٹرینتھ دی ہے وہ بغیر کسی ہنر کے، ایک مزدور جو ہے جو اینٹیں اٹھا رہا ہے، جو ریت اٹھا رہا ہے، وہ اپنی جو فزیکل سٹرینتھ ہے اس کو بروئے کار لا کے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں. جواب آیا تم اسپینش پڑھا سکتے ہو. جواب آیا تم انٹرمیڈیٹ لیول تک فرینچ لینگویج پڑھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. جواب آیا تم اسپوکن انگلش پڑھا سکتے ہو. جواب آیا تم ہوم ٹیوٹر بن کے یہ سارے کام کر سکتے ہو، تمہیں انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، جنگ نیوز پیپر میں 3 لائنوں کا ایڈ جو اس وقت 120 روپے کی ایک لائن میں لگتا تھا، ایک لائن کے 120 روپے، ایک لائن میں 7 سے 8 الفاظ ہوتے تھے. میں نے بڑا اچھا ایک ایڈ بنایا نوٹ پیڈ پہ، بڑا اچھا اردو میں ایڈ بنایا. اسپینش کا بتایا، اس میں فرینچ کا بتایا، اس میں اسپوکن انگلش کا بتایا، اور اپنے لیے ایک اچھا سا ہیلمٹ خریدا. حالانکہ اس دور میں ہیلمٹ آپ پہنو نہ پہنو کوئی پابندی نہیں تھی. گلوز کا ایک پیئر خریدا.
ایک بیگ اپنی کمر پہ ڈالنے کے لیے، ایک ماسک خریدا اور جناب اسد یعقوب ہوم ٹیوٹر بن گیا۔ سنڈے کو ایڈ لگوایا میں نے اخبار میں، کالز آئیں جی ہمیں ٹیوٹر چاہیے، ایک کال آئی گارڈن ٹاؤن سے کہ جی ہمیں انٹرمیڈیٹ کی فرینچ پڑھانے کے لیے ٹیوٹر چاہیے، ایک کال آئی ڈی ایچ اے سے جی ہمیں ٹیوٹر چاہیے انگلش پڑھانے کے لیے، کوئی کال کہیں سے کوئی کال کہیں سے۔ میں نے جناب اس دور میں جو ہے نا 3000 پر اسٹوڈنٹ ہفتے میں 3 دن گھر جا کے 1 گھنٹہ پڑھانے کا چارج کیا۔ اب جب میں نے وہ ایڈ دیا، ایک سنڈے کو ایڈ دیا، مجھے 1 سے 2 ٹیوشنز مل گئیں۔ میں نے کہا واہ یار، اگر ایک ایڈ سے 1 سے 2 ٹیوشن ملتی ہیں تو کیوں نہ ہر سنڈے کو یہ ریپیٹڈلی ایڈ دوں۔ میں نے ریپیٹڈلی وہ ایڈ ہر سنڈے کے سنڈے دینا شروع کر دیا 360 روپے کی انویسٹمنٹ سے۔ کالز بھی میں خود سنتا تھا، ٹرائل کلاس کے لیے جناب اسد یعقوب لوگوں کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا تھا کہ فرینچ لینگویج ٹیچر آیا ہے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، انگلش لینگویج ٹیچر آیا ہے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ 1 مہینے کے اندر میں نے اتنا اچھا نیٹ ورک بنایا کہ میں کم از کم 30 سے 40 ہزار روپیہ ان ہوم ٹیوشن سے کما رہا تھا، اور کام تھا ہفتے میں 3 دن۔ مجھے وہ جو انسٹیٹیوٹ جہاں پہ میں پڑھاتا تھا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، نام نہیں لوں گا میں، بہت سارے کنٹریز میں وہ آرگنائزیشن ہے، مال روڈ پہ ان کا وہ سارا سسٹم ہے، تو میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس انسٹیٹیوٹ کو چھوڑنے کے بعد جو مجھے غم لگا، میں نے دیکھا یار جتنے پیسے میں وہاں پہ 1.5 سے 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے نا، اس پورے کورس کی مجھے فی ملتی تھی، اس میں 50% میرا شیئر ہوتا تھا، تو میں نے کہا اتنے پیسے تو میں نے 1 مہینے میں کما لیے۔ پھر کیا ہوا، میں بائک اچھی چلا لیتا ہوں، اور بائک کو میں نے شیشے بھی لگوائے، پیچھے جو ہوتا ہے نا ریئر مرر، وہ بھی لگایا میں نے سائڈ پہ۔ پھر اس کے بعد میں نے ہیلمٹ پہنا، منہ پہ ماسک چڑھایا، گلوز پہنے، اپنے ساتھ ایک بیگ لٹکایا، اس میں میری کتابیں ہوتی تھیں، کسی کے گھر جا کے فرینچ پڑھا رہا ہوں، کسی کے گھر جا کے انگلش پڑھا رہا ہوں، کسی کے گھر جا کے اسپینش پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ کرتے کرتے 1 مہینے کے اندر اندر میرا جو دکھ تھا اس کو میں نے سکھ میں بدل دیا، میری جو پریشانی تھی وہ میری راحت بن گئی، اور مجھے اس طرح زیادہ مزہ آیا کہ میں آزادی سے بغیر کسی کے کوئی مجھے نوکری سے نکال دے گا، کوئی مجھے نوکری سے برخاست کر دے گا، ان چیزوں کو میں نے بالکل بھی توجہ نہیں دی، اور وہ میرا پہلا قدم تھا اپنے کام کی طرف۔ یعنی اپنا جو ایک کام ہوتا ہے نا انسان کا، بغیر کسی، یعنی آپ اسے کہیں گے انٹرپرینورشپ، تو انٹرپرینورشپ کی طرف وہ میرا پہلا قدم تھا، اور پھر وہیں سے میں نے آگے قدم بڑھایا، کرتے کرتے میں گھروں سے پڑھاتے پڑھاتے آفیسز میں پڑھانے لگ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی آپ میرے آفس میں آ جایا کریں، سر میں آپ کو وہاں پہ جو ہے ٹائم دوں گا، وہاں پہ ہم پڑھ لیا کریں گے۔ آفیسز میں جانا شروع کیا، اور ودن اے منتھ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے واپس اسی کنڈیشن میں آیا جہاں پہ میں تھا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ سب سے پہلے میں نے 3 دن سوگ منا لیا، بہت ہے۔ اس کے بعد جو میرا ایٹیٹیوڈ تھا نا باؤنس بیک کا، میں نے کہا نا بھائی اب نہیں۔ باؤنس بیک کا مطلب ہے کہ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس اور کون کون سے راستے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، بس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں اسی دروازے کے ساتھ لٹک کے کھڑے رہو کہ یہی دروازہ کھلے گا تو مجھے کچھ ملے گا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اس دروازے کا 3 دن سوگ منا کے اس کو خیر بات کہا، اور انہی لوگوں نے 2 سال کے بعد دوبارہ پھر مجھے ہائر بھی کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، جب ایک دروازہ بند ہو نو کا یقین کریں، حقیقی مطلب ہی یہی ہے نیکسٹ اپرچونٹی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی ساری زندگی ایک ہی جگہ پہ گزار دیتے ہیں، جب آپ کو ٹھڈا پڑتا ہے تو آپ اتنی سپیڈ سے دوڑتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی اب تو مجھے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اور جب آپ ایک جگہ چپکے رہتے ہیں تو نہ آپ کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، نہ آپ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ تو میں نے زندگی میں جتنی بھی پروگریس کی، جتنی بھی ترقی کی، وہ ساری کی ساری ریجیکشن کی وجہ سے ہے۔ مجھے لائف میں جب جب ریجیکشن ملی اتنی ہی اچھی مجھے ایکسیپٹنس ملی۔ جہاں جہاں سے لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا اس سے اچھے لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا۔ آپ بھی زندگی میں اس کو ٹرائی کیجئے گا۔ صرف باؤنس بیک والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، محنت کرنے کی جستجو ہونی چاہیے، تو کامیابی جو ہے وہ خود بخود آپ کے قدم چومتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔